الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی چند طریقے لحاظ سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج ہم سن ہجری کے نئے سال کی پہلی تاریخ میں موجود ہیں. گویا کہ آج تاریخ ہے 1 محرم الحرام سن 1447. یہ سن کیسے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، آج اسی کے پس منظر میں جائیں گے. تھوڑا سا اس مہینے کا نام جو ہے جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، یہ محرم الحرام ہے. اب اس کے نام پر اگر آپ غور کریں تو اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا قابل احترام ہے، اس لیے کہ محرم تحریم سے بنا ہے. تحریم مصدر ہے عربی زبان میں، اس سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے.
جس کے معنی ہے حرمت دیا گیا. تحریم یہاں تعظیم کے معنی میں ہے، جس کے معنی ہوئے کہ یہ مہینہ عظمت دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا قدر و قیمت والا مہینہ ہے. اور بھئی یہ بھی یاد رکھیے، زمانے کے کسی حصے کو کوئی فضیلت دینا، اس کی قدر و قیمت بڑھا دینا، اس کو دنوں کا سردار بنا دینا، کسی کو مہینوں کا سردار بنا دینا، یہ اتھارٹی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. اس کی اتھارٹی تو اسی ذات کے پاس ہے جس نے ان کو بنایا ہے، جس نے مہینے بنائے، دن بنائے، راتیں بنائی، سال بنائے، صدی بنائی. اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس کے مابین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے سال کے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، منہا 4 حرم، احترام والے. کون بنا رہا ہے؟ کون حرمت دے رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. زمانے کے کسی گھڑی میں، کسی ساعت میں، کسی دن میں، کسی رات میں، مہینے میں برکت ہے، فضیلت ہے، یا تو علم ہوگا وحی کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے، یا پھر ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا نبی کے ذریعے، کیونکہ نبی پہ وحی آتی ہے. نبی بھی اپنی طرف سے نہیں بات کرتا کہ جمعے کا دن بڑا فضیلت والا، نہیں، رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت، نہیں. نبی پر وحی آئے گی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں گے، پھر وہ نبی ہمیں بتائے گا. اب دیکھو، رمضان کے مہینے کو اللہ نے سید الشہور کہا، سارے مہینوں کا سردار مہینہ. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رمضان کے نام سے اس مہینے کا نام لے رہے ہیں. کیوں فضیلت والا ہے؟ وجہ بھی بتلا رہے ہیں. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، جو اللہ کی کلام ہے. اس کلام کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے. جب اللہ کی ذات کی طرف نسبت ہوگی مہینے کی، تو پھر اللہ کی بزرگی بھی آئے گی اس مہینے کے اندر. یہ دنیا کا مسلمہ قانون ہے. مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ اگر کسی چھوٹی چیز کی نسبت آپ بڑی کی طرف کر دو تو اس بڑی کی بڑائی کا اثر اس چھوٹی میں بھی آئے گا. تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے. قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس لیے وہ ساری کتابوں سے بڑا ہوا ہے. سب جتنی بھی دنیا کے اندر کتابیں ہیں، خواہ وہ آسمانی ہیں، خواہ وہ غیر سمانی سماوی ہیں، سب سے بڑا. رمضان کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی نسبت بڑھ گئی، فضیلت بڑھ گئی، قدر و قیمت بڑھ گئی. اسی وجہ سے تو نبی بتا رہے ہیں ہمیں رمضان کے بارے میں، اور نبی کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ رمضان میں نفلی عبادت فرضوں کے برابر، فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر، اور رمضان میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ حج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. قدر و قیمت کتنی بڑھائی؟ کس نے بڑھائی؟ اس ذات نے بڑھائی. یہ جو جس دن ہم بیٹھے ہیں
آج جس دن کے اندر جمعہ، اس کو کہتے ہیں جمعۃ المبارک بھی کہتے ہیں، اس میں فضیلت کس نے دی؟ اس میں بھی اللہ ہی نے دی اور نبی کو وحی کے ذریعے بتلایا ہے۔ ویسے تو سارا دن بڑا فضیلت والا ہے، عام دنوں سے اس میں عبادت کرو گے زیادہ ثواب ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے زیادہ گناہ ہے۔ اگر قدر و قیمت نیکی کی بڑھتی ہے نا تو نافرمانی کی سزا بھی بڑھتی ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے وہاں بازار کے اندر، وہ بھی گناہ ہے۔ آفس میں جھوٹ بول رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے، ایک پھر مسجد میں آ کے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو جیسے جگہ مقدس ہوتی ہے ایسی زمانہ بھی مقدس ہوتا ہے، اس میں بھی قدر و قیمت نیکی کی بڑھتی ہے اور معصیت کی سزا بڑھتی ہے۔ اب اس جمعے کے دن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن تو سارا یہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے عرفے کے بارے میں، حج کا دن جو ہے 9 ذی الحجہ جو ابھی گزرا ہے، حاجی ہو کے آئے وہاں حج کر کے آئے عرفات کے میدان میں، 9 ذی الحجہ کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار دن 9 ذی الحجہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے۔ تو بھئی اس قسم کی حدیثوں کے اندر نا آپس میں اختلاف والی باتیں بہت ساری ملیں گی آپ کو، کہ ایک حدیث میں سرکار کیا فرما رہے ہیں اور دوسری میں کیا فرما رہے ہیں، تیسری میں کیا فرما رہے ہیں، چوتھی میں کیا فرما رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب اس میں کون انتخاب کرے گا، کون اس میں مطابقت پیدا کرے گا؟ وہ کرے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا حدیث کا، قرآن کا، فقہ کا، گرامر عربی صرف نحو کا، منطق اور فلسفے کا، عربی ادب کا، یہ 10-12 مضامین جس نے کسی مکتب میں کسی مدرسے میں پڑھے ہوں، یونیورسٹی میں بھی نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم نے دیکھا، ہم خود پڑھے ہیں، یونیورسٹی کا جو ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہوگا یا ایم اے عربک کیا ہوا ہوگا اسے کچھ نہیں آتا، اسے عربی عبارت بھی نہیں دیکھ کے پڑھنی آئے گی۔ ہمارے مدرسے میں جس نے 4 سال بھی گرامر پڑھ لیا نا، وہ فر عربی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، فقہ بھی پڑھے، ساری عربی کی کتابیں ہیں۔ تو عربی مدرسے میں قرآن اور حدیث کی سمجھ آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ احادیث میں جو اختلاف ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ خود حدیث پڑھو گے نا تو نہیں سمجھ آئے گی تمہیں کہ منشأ نبوی کیا ہے۔ خود قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو گے نا، خود اپنے علم کے زور پہ، نہیں سمجھ آئے گا کہ منشأ خداوندی کیا ہے اس آیت کا، جب تک کہ کوئی استاد اور معلم کے پاس اپنے گھٹنے نہیں ٹیکو گے، ان سے رابطہ نہیں کرو۔ ہاں ایک دفعہ پڑھ لو ترجمہ، جہاں سمجھ نہ آئے رابطہ رکھو کسی معلم سے، کسی عالم سے، کسی مستند مفتی سے جا کے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی آیتیں ملیں گی، ایک آیت میں کچھ حکم ہے، دوسری آیت میں کچھ حکم ہوگا، اب کس پہ عمل کرے یہ تمہیں عالم دین ہی بتائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو یہ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ سید الایام جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے سید الایام جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 2 سردار ہوں، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ تو علماء نے غور کیا، فقہاء نے غور کیا،
انہوں نے موافقت پیدا کی کہ وہ حدیث بھی درست ہے سرکار نے جو فرمایا، یہ حدیث بھی درست ہے سرکار نے جو فرمایا۔ سید الایام جو 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ اس اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ پورے سال کے اندر 360 دنوں کے اندر جو سردار دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ عربی اسلامی کیلنڈر میں 355 یا 360 دن بنتے ہیں، ہاں یہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 365 بنتے ہیں۔ تو 355-60 دنوں کے اندر جو سردار دن ہے پورے سال کے اعتبار سے وہ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، یہ صحیح ہے۔ اور بھائی جو ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں کے اندر جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے، تو ہفتے کے اعتبار سے سردار جمعے کا دن ہے، سال کے اعتبار سے سردار جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن۔ دونوں حدیث سے سمجھ میں آ گئی۔